الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، ابتدا میں ایک اعلان سماعت فرما لیجیے، خوشخبری ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے شارٹ ویڈیوز کا، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگوں کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے اور یہ کہ لمبی چوڑی بات سے لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ بس 10-15 منٹ کے اندر اندر جو ہے ایک مکمل پیغام قرآن حکیم کا جو ہے کنوے کر دیا جائے۔ لیکن کچھ ہمارے کرم فرما محبت کرنے والے انہوں نے بار بار یہ تقاضا کیا کہ آپ کی ویڈیو بڑی شارٹ ہوتی ہے، ہمیں تشنگی رہ جاتی ہے، تو آپ کے اگر لمبے بیانات ہوں تو ان سے بھی ہم استفادہ کرنا چاہیں گے۔ تو اس کے پیش نظر الحمدللہ ہمارے ایک کرم فرما ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مسجد شفقت فیز 4 میں جب میں جمعہ پڑھاتا تھا تو انہوں نے آڈیو کیسٹس کے ذریعے سے میرے وہ خطبات جمعے کی تقاریر ریکارڈ کر لی تھی، تو اس کو انہوں نے یکجا کر کے ماشاءاللہ مجھے بھیجا کہ یہ خزانہ ہے، آپ کا امانت تھی تو یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ جس کو چاہیں آپ سنوا سکتے ہیں۔ تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جن لوگوں کو بھی ذوق ہے کہ وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا میرا بیان ہوتا تھا وہاں جمعے میں، لیکن بڑے اہم موضوعات کے اوپر الحمدللہ 11 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے وہاں ڈیفینس فیز 4 میں، تو وہ ساری تقاریر، ساری تو نہیں، ان میں سے بیشتر تقاریر جو ہیں وہ آڈیو کیسٹ سے منتقل کر کے انہوں نے، تو اس کے اندر انہوں نے میری یہ والی ویڈیوز بھی شامل کر دی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ ویڈیوز، اور مسجد شفقت میں خطبات جمعہ کو بھی جمع کر دیں، تقریباً 100 کے قریب تقاریر ہیں۔ تو آپ میں سے جس کو بھی ذوق ہو اور جس کو بھی فرصت ہو اور جو چاہتا ہو کہ بھائی مختصر کے ساتھ ساتھ کچھ ہم ذرا طویل بھی بیان سنیں، تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں یہ لنک موجود ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں میری ساری تقاریر جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، جنہوں نے یہ محنت کی ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابیاں مقدر فرمائے۔ اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے قرآن کا تصور حیات انسانی زندگی کے بارے میں قرآن حکیم کیا ہمیں تصور دیتا ہے۔ اچھا، یہ موضوع جو ہے نا بڑا ہمہ گیر اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ گہرا ٹاپک ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں تو پھر اس کا کچھ حق ادا ہو سکے گا۔ تو آج اس کا پہلا حصہ میں آپ کے سامنے بیان، یوں سمجھیے کہ یہ پہلی قسط ہے اس عنوان کی، قرآن کا تصور حیات انسانی، اس کی آج پہلی قسط ہے۔ اور وہ 3 پہلو جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ہمہ-گیر موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز ہے طوالت، ایکسپینشن، یعنی یہ زندگی کتنی بڑی ہے، کتنی طویل ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے، وہ آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے اس کی نوعیت، اس کی نیچر، وہ ہم اگلی مرتبہ دوسری قسط میں، اور اس کے بعد تیسری قسط میں اس کی حقیقت، اس کی دنیاوی زندگی کی یا کہہ لیجئے انسانی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ تو یہ 3 حصے ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں پہلے حصے کا۔ اس کے لیے میں سورہ غافر یا سورہ مومن، 2 نام ہیں اس کے، سورہ مومن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی زندگی کتنی طویل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ یہ قول نقل ہوا ہے اہل جہنم کا کہ جب وہ جہنم رسید کیے جائیں گے، اعاذنا اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو وہ وہاں فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، قالو، وہ کہیں گے
ربنا امتنا اثنتین، اے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، موت سے ہمکنار کیا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 ہی مرتبہ ہمیں زندگی عطا فرمائی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم اس جہنم میں، اس موجودہ حالت میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ جیسے اس سے پہلے ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے رہے، اموات اور احیاء کا ہم تجربہ کرتے رہے، ہمارے اوپر گزرتی رہی یہ کیفیات، تو کیا یہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ کوئی موت آئے اور ہمیں یہاں سے چھٹکارا عطا فرما دے؟ یہ ان کی فریاد ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یعنی انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ واقعتاً ایک حقیقت ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیے اہل جہنم جب اس اخروی زندگی میں اپنے اس انجام سے دوچار ہوں گے تو وہ ان کی تیسری زندگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں امتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا، 2 مرتبہ ہمیں جلایا، اور اب ہم یہاں اس جہنم میں پڑے ہوئے آپ سے یہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 3 زندگیاں ہیں، 2 جو گزار کے آئے ہیں، 2 موتیں اور 2 زندگیاں گزار کر پھر آخرت میں اور اس جہنم میں پڑے ہوئے یہ فریاد کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زندگی کا جو سفر ہے وہ ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے، ایک لامحدود سلسلہ ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو اس کا ایک بہت مختصر سا عرصہ ہے۔ بقول اقبال، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی جو ہے وہ صرف امروز و فردا، یہ جو دن اور رات کا جو ہمارا حساب کتاب ہے، یہ صرف اسی کے اندر محدود نہیں ہے۔ دوسری بات جو پتہ چلی اس آیت سے وہ یہ کہ موت انسان کے خاتمے کا نام نہیں ہے۔ موت سے انسان معدوم نہیں ہوتا، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ موت جو ہے یہ ایک زندگی کا وقفہ ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں جن 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک مثال ہے، ایک خط مستقیم کا تصور کیجئے جس کا یہ والا اینڈ بھی نہیں معلوم کہاں ختم ہو رہا ہے اور یہ والا اینڈ بھی، یعنی کہ آغاز کہاں سے ہوا تھا یہ بھی نہیں پتا، کہاں سے آغاز ہوا تھا یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی انتہا کیا ہے، لیکن ہے ایک خط، اس کو آپ 2 جگہ سے کاٹیں، 2 جگہ کٹ لگائیں تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل میں اس آیت کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے نا، 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا جو ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ ایک زندگی تو وہ ہے جو ہم اس دنیاوی زندگی سے پہلے گزار آئے ہیں، عالم ارواح میں قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے تمام ارواح انسانیہ کو بیک وقت اپنے سامنے حاضر کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے تمام ارواح انسانیہ کو اپنے سامنے لشکر در لشکر کی شکل میں حاضر کیا، جنودم مجندہ، اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار اور اعتراف کروایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے بیک زبان اقرار کیا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں۔ اللہ نے جب ان سے یہ اعتراف لیا، لینے کے بعد ان کو ایک نیند سے ہمکنار کر دیا، ایک موت ان کے اوپر طاری کر دی۔ ایک بات قابل غور ہے کہ اس عالم ارواح میں ہمیں شعور بھی تھا، یعنی ہم نے اقرار کیا نا، تو اقرار کرنے کے لیے شعور تو ضروری ہے نا، ایک باشعور ہمیں زندگی ہاں یہ ضرور ہے کہ جسم نہیں تھا، صرف روح تھی، اور علائق دنیاوی بھی نہیں تھے، تمام ارواح اپنی انفرادی حیثیت میں تھی۔
ابھی رشتے ناطے قائم نہیں ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر ایک نیند طاری کر دی، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں ہم سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت میں جب جس روح کے لیے جو وقت مقرر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ایک جسم کے ساتھ نتھی کر کے بھیج دیا۔ اب یہ کسی کا بیٹا بنے، کسی کی بیٹی ہوگی، بڑے ہو کر یہ کسی کا شوہر بنے گا یا بیوی بنے، یعنی علائق دنیاوی جو ہے نا وہ یہاں اس دنیا میں آ کر قائم ہوئے ہیں۔ ایک موت ہم گزار آئے ہیں، کتنی عجیب بات ہے نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ موت بس ایک ہی ہے اور وہ ہمیں اس زندگی کے بعد حاصل ہو گیا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایک موت سے تو ہم گزر آئے ہیں، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کے لیے بیچ میں ایک وقفہ تھا، ایک نیند تھی، ایک موت تھی، اس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ایک جسم کے ساتھ، اور یہاں پر علائق دنیاوی قائم ہو گئے۔ پھر ایک موت آئے گی، یہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ جس طرح اس پہلی موت نے ہمیں معدوم نہیں کیا تھا، اسی طرح یہ دوسری موت بھی ہمیں ختم نہیں کرے گی، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کر دے گی۔ یہ جو لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، فلاں صاحب انتقال کر گئے، یہ بالکل صحیح ٹرو سینس کے اندر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے نا تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، تو انتقال کا لفظ بہت صحیح ہے اس کیفیت کے لیے۔ تو جب ہمارا انتقال ہوگا، ہمیں موت آئے گی، یہ ہماری دوسری موت ہوگی۔ پھر ہم پر ایک نیند طاری کر دی جائے گی، عالم برزخ میں، قبر میں ہم سو رہے ہوں گے، صدیاں، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزریں گی۔ پھر ایک زندگی ہوگی، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری تیسری زندگی ہوگی۔ ایک زندگی عالم ارواح کی، اس کے بعد اس عالم دنیا کی، اور اس کے بعد پھر موت آئے گی، اور ہم عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو عالم آخرت کی جو زندگی ہماری وہ تیسری زندگی ہوگی۔ جب بھی وہ اہل جہنم فریاد کر رہے ہیں، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب تو نے یہاں پہنچنے سے پہلے، اس جہنم میں آنے سے پہلے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ جیسے ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہم منتقل ہوتے آئے، تو کیا یہاں جہنم سے بھی نکلنے کے لیے کوئی ہے، کوئی موت ہے کہ جو ہمیں آئے اور اس سے چھٹکارا دے دے؟ اس کا جواب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، سب کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک میڈھے کی شکل میں بلند جگہ پر لائیں گے، رکھیں گے، جہاں سے اہل جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، اہل جہنم بھی پھر حکم ہوگا کہ اس موت کو ذبح کر دیا جائے، یعنی موت کو موت دے دی جائے گی، اب کوئی موت آنے والی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اہل جہنم کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا کہ اب ہمیں اس جنت سے کوئی بے دخل کرنے والا نہیں، اور اہل جہنم کی مایوسی میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا کہ ایک آخری امید تو تھی کہ شاید موت آ جائے تو ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے، اب تو موت کو بھی جو ہے موت سے ہمکنار کر دیا گیا۔ تو یہ ہے انسانی زندگی۔ وہ جو کہا ہے نا شاعر نے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ یہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ 2 موتوں کے درمیان میں ایک مختصر وقت ہے، مختصر عرصہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ شاعر نے بہت اچھی طرح بیان کر دیا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو حضرات گرامی، یہ ہماری زندگی کا سفر ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، صرف دنیا کی زندگی پر محمول سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سفر زندگی ازل سے ابد تک جاری ہے، اور اس میں 2 جگہ 2 موتوں کے وقفے سے، 2 موتوں کے ذریعے سے یہ درمیان کا ٹکڑا الگ کیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا۔ جب ہمیں موت آئے گی نا تو پھر ہمارا جسم یہیں رہ جائے گا، روح واپس لوٹ جائے گی۔ جیسے پہلی مرتبہ عالم ارواح سے روح آئی تھی اور جسم کے ساتھ نتھی ہوئی تھی، اسی طرح جب ہمیں موت آئے گی دنیا کی زندگی میں تو کیا ہوگا کہ ہمارا جسم تو یہیں رہ جائے گا اور ہماری روح جو ہے وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر جائے گی۔
تو حضرات گرامی، یہ ہمارا سفر زندگی ہے اور بہت لامحدود ہے، اس کی وسعتوں کو ہم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے اگر یہ آیت ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ آخر میں بس یہ وضاحت کر دوں کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دو موتیں اور دو زندگی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ شروع میں انسان نطفہ یا مٹی ہے تو یہ موت ہے، یہ پہلی موت، یعنی مردہ تھا، وہ مردہ، اس میں جان ڈالی گئی تو پھر وہ انسان بن گیا، زندگی مل گئی، پھر موت آئے گی، پھر عالم آخرت میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ ڈویژن کی ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ قرین قیاس اور زیادہ بہتر، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ جلایا، 2 مرتبہ مارا، تو اس کی یہی تشریح زیادہ اقرب ہے، اقرب الی القرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔